لاتے ہیں، جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آج لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ہر جگہ جگہ مناظرہ ہو رہا ہے، کہیں فون میں ہو رہا ہے، کوئی سعودیہ چلا گیا اس کے اندر جلدی سے یہ سب آ جاتا ہے کہ ارے بڑو ملاد ملاد کا ملاد ملاد کھڑے ہو کے سلام پڑھنا۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ نہیں مانتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے، تو وہ لوگ اتنی بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کے خود کے گھر کے مسئلے حل ہوتے نہیں، ان کے خود کے گھر کے مسئلے نہیں حل ہوتے، اور وہ میلاد پر تبصرہ کرتے ہیں۔ میرے محترم، اگر یہ میلاد نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں اس کائنات کا وجود نہ ہوتا، یہ کائنات نہ ہوتی اور ہم اور آپ بھی نہ ہوتے۔ یہ چرند پرند سجرو حجر برگو سمر خشکو تر یہ کچھ بھی نہ ہوتا، ارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جان ہے جہان کی، وہ جان ہے جہان کی، جب جان ہے تو جہان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جان ہے اس جہان کی، جب جان ہے تو جہان ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے خود صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ آپ جمعہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں جواب محمد فرما دے۔ حضور آقا انعامدار مدینے کے تاجدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال فی ولدت وفی انزل علی القرآن، کہ اس دن میں اس دنیا میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس لیے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ نہیں ہوا کہ اس دن کا روزہ رکھ کے کوئی مناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کسی کو لذت جس ذکر میں آتی ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتا ہے، کوئی نعتیں کو سنتا ہے، کوئی نعتیں پڑھ کے جھوم جاتا ہے، کوئی اپنے گھر میں چراغا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر طریقے سے خوشی منائی جا رہی ہے، گھر میں گلدستے لگائے جا رہے ہیں، ہر طریقے سے خوشی منائی جا رہی ہے، اس کے لیے اچھا مقام سکھایا جا رہا ہے، لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اپنے گھروں کے باہر اجالا کیا جا رہا ہے۔ حضور احمد مختار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندانی گیتی پر جس تاریخ کو آ رہے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں آپ کو اس بات پر قربان جائے کہ سرکار کی موافق ہے، جو میلاد مناتے ہیں اپنے گھروں میں چراغا کرتے ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک مرتبہ اور محبت سے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد والصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کی چند الفاظ سماعت فرمائیں۔
کہ دنیا کی ارتضا میں اجالا رسول کا. اس نعت کو سن کر کے ہر گھر کے باہر اجالا ملے گا انشاءاللہ. دنیا کی ارتضا میں اجالا رسول کا کہ دنیا کہ جنت میرے نصیب کی یاروں کو بخش دے. جنت میرے نصیب کی یاروں کو بخش دے. جنت میرے نصیب کی یاروں کو بخش دے. قسمت میں میری لکھ قسمت میں میری لکھ دے مدینہ رسول کا. قسمت دنیا کی ارتضا میں اجالا رسول کا. قسمت میں میری لکھ دے مدینہ رسول کا. اور جتنے بھی عاشقان رسول ہیں ان سب سے میں توجہ چاہتا ہوں. ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ. فتح کے ساتھ کہہ دیں کہ لگے کہ آپ سن رہے ہیں. آپ سبحان اللہ. لہرانے لگا ہے ہند میں اسلام کا پرچم. لہرانے لگا ہے ہند میں اسلام کا پرچم. کہ لہرانے لگا ہے ہند میں اسلام کا پرچم. بھارت میں آیا اس گھڑی بھارت میں آیا اس گھڑی بیٹا رسول کا. بھارت میں آیا اس گھڑی بیٹا رسول کا. لہرانے لگا ہند میں اسلام کا پرچم. بھارت میں آیا جس گھڑی بیٹا رسول کا. بھارت میں آیا جس گھڑی بیٹا رسول کا. ماشاءاللہ شمشیر بھائی کا مائیکال بہت اچھا بول رہا. اب کہہ دے ایک مرتبہ سبحان اللہ. دین رسول پاک بچانے کے واسطے. دین رسول پاک بچانے کے واسطے. اور اس سے کوئی خاموش نہیں رہے گا کہ دین رسول پاک بچانے کے واسطے. دین رسول پاک بچانے کے واسطے. پہنچا کربلا میرا واسطہ رسول کا. پہنچا کربلا
फैजान आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीने रसूल पाक बचाने के वास्ते पहुंचा करबला में नवासा रसूल का। झोले में आप लेते हैं और चांद फलक पर। आपने वाक़या सुना होगा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा आप घर में जो पालना होता है छोटे बच्चों का झूला, उसमें लेटे हुए थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उंगली से ऐसे इशारा कर रहे थे। आपसे एक सवाल फरमाएं कि झूले में आप लेते हैं और चाँद फलक पर। झूले में आप लेते हैं और चाँद फलक पर। झूले में आप लेते हैं और चाँद फलक पर। फिर भी बना हुआ है खिलौना रसूल का। फिर भी बना हुआ है खिलौना रसूल का। दुनिया के फिजा में उजाला रसूल का। सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात चंद मिनट 15 मिनट और आप बर्दाश्त कर लें, क्योंकि एक बार मिलाद नबी आता है, जब तक आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी तब तक मेरा बयान होगा। जैसे ही हम सोचेंगे फूल अब मुरझाने लगे हैं, सलातो सलाम होगा, आप पूरी मोहब्बत के साथ बेदारी का सुरूद दे और कह दे या रसूलुल्लाह, या हबीबल्लाह। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सुबह सादिक के सुहाने मौसम में तशरीफ ला रहे हैं। उलमाए मुफस्सिरीन ने उस टाइम को भी नोट किया है, तहकीक के साथ उलमा ने उस टाइम को नकल किया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रबीउल नूर की 12 तारीख है और सुबह सादिक का सुहाना मौसम है और घड़ी में तकरीबन 4:20 हो रहे हैं। 4:20 हो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सुहानी घड़ी में आप तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तशरीफ ला रहे हैं, जब आप तशरीफ लाते हैं, नहीं ऐसे बात खराब हो जाएगी। अब माइक बंद करो। हां दरूद पाक सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गौर करें कि फायदा क्या क्या है, मिलाद मनाने से फायदा क्या है, मिलाद में झंडी लगाने से फायदा क्या है, मिलाद में रुपया लगाने से फायदा क्या है, मिलाद में देख लगाने से फायदा क्या है, मिलाद में हत्ता की बैठने से फायदा क्या है। अगर कुछ नहीं खर्चा किया तो सिर्फ मिलाद में खुशी मनाने से फायदा क्या है। आप समाज फरमाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सुबह सादिक के सुहाने मौसम में जब इस खानदाने की गीती पर तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस खानदाने की गीती पर तशरीफ लाते हैं, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बगल में आपको लुटा दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें साथ जो है अपनी गोद में उठाती है और कहती है इतना मुबारक बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, इतना हसीन बच्चा है कि आज तक कायनात में किसी ने शायद ही कोई हसीन बच्चा देखा होगा, किसी ने आज तक इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। और यही बात हजरत अबू हुरैरा
تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو حضرت ابو ہریرہ اپنی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق انور تو چاند کے مانند ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ وضحا کو, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو حضرت ابو ہریرہ جب چاند سے تسبیح دیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کر کے خود اپنی زبان کے اعتراف کر لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا چاند کیسے ہو سکتا ہے جب اس میں بھی داغ ہے اور میرے حضور کے چہرے میں کوئی داغ نہیں. لہذا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جیسا چہرہ ہے نہ ویسا کبھی ہم نے اجل سے تاریخ میں پڑھا, نہ کبھی دنیا نے اتنا حسین و جمیل چہرہ نہیں دیکھا. میرے محترم ام سعد نے تعریف بیان کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں اور لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں میں آ رہا ہوں, اس سجدے میں میں تمہیں یاد کر رہا ہوں, رب حبلی امتی کی صدائیں لگا رہا ہوں, اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے. آپ سوچو تو صحیح, آپ کھا کر کے سو جاتے ہو, تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ تم جس رسول کی امت ہو, تم جس رسول کے ماننے والے ہو, تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو, جس رسول کا تم دم بھرتے ہو, جس رسول کے تم عاشق بننے کا اعتراف کرتے ہو, تم جس رسول کے عاشق ہو, اس رسول کو عالم یہ ہے جب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو سب سے پہلے سجدے میں تمہیں یاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے مولا, اے میرے خدا, اے میرے اللہ, میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے, اے میرے مولا. اور سجدہ کرنے کا دوسرا رخ یہ بھی ہے, اے میری امت محمدیہ, اے میری امت, تم سمجھ لو کہ میں تمہارا رسول ہو کر کے جو میں اس دنیا میں آ رہا ہوں تو میں سجدے میں جا رہا ہوں, اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں, تو تم میری امت ہو, تم کبھی سجدے کو نہ چھوڑنا, تم رب کے فرمان کو فراموش نہ کرنا, تم رب کے حکم کے تعمیل میں کبھی دیری نہ کرنا, تم کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو پامال نہ کرنا. وقت کیسا بھی ہو نماز کی پابندی کرنا, تم وقت کیسا بھی ہو, حالات کیسے بھی ہو, چاہے تمہارے گھر ہو چاہے پھرا ہو, میں آج کے لہجے میں بتا رہا ہوں کہ گھر کے حالات بگڑے ہو, گھر کے حالات ٹائٹ ہو, جیسے بھی ہو, میرے محترم بزرگوں تم نماز نہ چھوڑنا. لیکن آج دیکھا کیا جاتا ہے میرے پیارے آقا کے دیوانوں, ذرا سوچنے کی ضرورت ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آقا کے دیوانوں, آقا کے غلاموں, تم پیٹ بھر کر کے کھا کے سو جاتے ہو, اچھی گاڑیوں میں سفر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے, اچھے کپڑے پہن کر کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اور اس طریقے سے اگر میں آپ کو کہوں کہ سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد آتا ہے, اس میں بھی آپ ارادہ کر کے سود نہیں کرتے. آپ کو چاہیے تھا کہ آج مچل جاتے, ہر گھر کے باہر لائٹ ہوتی, ہر گھر میں خوشی کا جشن ہوتا, ہر ایک. اب آپ اس بات کو سمجھے, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یہاں پر وہ اس بات کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ جب انگریزوں کی غلامی یہاں ہندوستان میں جکڑے ہوئے تھے, انگریز ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, تب چند لوگوں نے مل کر کے ہمارے دیش کے لیے تمام لوگوں نے اس میں قربانیاں پیش کی, اور انگریزوں کی غلامی سے جب ہندوستان کو 1947 میں آزاد کرایا گیا 15 اگست کو, میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اب آج صدیاں گزر رہی ہیں, آج کتنے سال ہو گئے ہیں, جب بھی 15 اگست آتا ہے تو ہم تمامی حضرات اس جشن کو دھوم دھام سے مناتے ہیں. ہر ادارے میں اس جشن کا انعقاد کیا جاتا ہے, اس جشن کو منایا جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, جب اس غلامی کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں صرف ہندوستان کے اندر تو ہم جشن مناتے ہیں, تو جب اس دنیا میں آقا تشریف لاتے ہیں تو بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیتے ہیں. کہتے ہیں سبحان اللہ, بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے, زندہ دفنایا جانے سے بچا لیتے ہیں, غلاموں کو
गुलामी से आजादी मिल जाती है, मेरे मोहतरम बेवाओं को सहारा मिल जाता है, यतीमों के सर पे हाथ रखने वाला आ जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें तमाम दुनिया का करीना आ जाता है। हर तरीके की चालक की गुमराही की जंजीरों से हमें जो आजादी मिली है, तो हम इस जश्न को खूब धूमधाम से क्यों न मनाएं। मेरे मोहतरम, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अबू लहब की एक लौंडी सौदिया वो हजरत आमना के घर में थी, और इस खुशी को सुन करके हुजूर के जो चचा थे अबू लहब उनके पास जाती है और कहती है, अबू लहब तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे घर भतीजा पैदा हुआ है, तुम्हारे भाई के घर बेटा पैदा हुआ है, तुम्हें मुबारक हो। जब इस खुशी की बात में वो सुनते हैं वो अपनी इस उंगली का इशारा करते हैं कि तू आजाद है, जा तू आजाद है। हुजूर इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, लोगों को आजादी का परवाना मिल रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में अबू लहब ने सौदिया को आजाद किया। अब सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी अबू लहब मुखालिफत करता रहा, अबू लहब दुश्मनी अदा करता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब पैगाम की आयतें नाज़िल हुई कि ऐ अल्लाह के नबी, तुम अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह एक है, अल्लाह की वैदानियत की दावत दो, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह को माने। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोहे सफा की पहाड़ी पर खड़े हो जाते हैं और तमाम कुरैश को नाम ले लेकर के बुलाते हैं कि फला को कुरैश कबीले के लोग आ जाए और बनु उमय्या कबीले के लोग आ जाए, आदि कबीले के लोग आ जाए। जब तमाम कबीले वाले आ गए तो लोगों से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक ऐसा लश्कर है जो तुम पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, तो तुम क्या मान लोगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो साल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बीच में मक्का वालों ने गुजारा था, उनको देखते हुए किसी को ये कहना नहीं आया कि मैं नहीं मानूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ये इरशाद फरमाया कि इस पहाड़ी के पीछे से कोई लश्कर आ रहा है तो तुम पर चढ़ाई करेगा, अगर मैं कहूँ तो तुम मान लोगे। तो लोगों ने कहा कि आप कहे अगर लश्कर ना भी आ रहा होगा तो हम आपकी बात को तस्लीम कर लेंगे, हम आपकी बात को मान लेंगे, क्योंकि हमने आपको देखा है बचपन से लेकर के जवानी तक और आज तक हमने देखा है आपकी जुबाने हाल से कभी आपने झूठ नहीं कहा है, कभी आपने मजाक नहीं कहा है, कभी आपने हमसे तमस्कर नहीं किया है। तो मेरे मोहतरम जैसे ही आप कहेंगे हम मान लेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात को सुन करके फिर कहा कि लोगों, जब तुम्हें मेरी बात पर इतना यकीन है तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह को जैसे ही हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह एक है, अल्लाह को मानो। जो लोग आपको सादिको अमीन कहते थे, जो लोग आपको मानने वाले थे, सारे के सारे कदम पीछे हटा लेते हैं और कहते हैं कि तमाम ये खुदा जो खेती को लेता है, वो खुदा जो अपने बच्चों की रखवाली करता है। मेरे मोहतरम, हमारे 365 खुदाओं का क्या बनेगा जब हम एक खुदा को मान लेंगे? हमारे खुदा हमारे नजरों के सामने होते हैं, हम उससे दुआ करवा लेते हैं, हम उससे दुआएं मांग लेते हैं, हम उससे जो है खाना मांग लेते हैं, खेतियों को जो है सैराब करने के लिए पानी मांगते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, भला तमाम खुदाओं की जगह एक खुदा हम कैसे मान लें? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप जरा तसव्वुर में सोचे कि वो अबू लहब इसने ये कह दिया कि ऐ मोहम्मद, तूने मुझे इसलिए बुलाया था, तू गायब हो जाए, तेरे हाथ टूट जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम के तमाम दुश्मन हुए हैं, एक के बाद दीगर दुश्मन। अबू जहल पूरी जिंदगी इस्लाम की
مخالفت میں لگا رہا، عتبہ، شیبہ، بنو امیہ تمام کے تمام اسلام کے مخالفت میں لگے رہے، لیکن قرآن کے اندر ابو لہب کی مذمت کھلے طور پر آئی ہے۔ تبت یدا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے محمد کو اس طریقے سے عبارت بھرے لہجے میں پکار رہا ہے، لہذا تم گھاٹ ہو جائے تیرے دونوں ہاتھوں۔ لیکن آپ غور کریں کہ اس دشمن اسلام نے، حضور کے دشمن نے ساری زندگی مخالفت کی، پھر بھی صرف صوبیہ کو آزاد کیا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے ایک خواب دیکھا ابو لہب کے مرنے کے بعد، اور ابو لہب سے پوچھا بتاؤ تمہارا حال کیا ہے؟ تو کہا بڑے عذاب میں ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے، تو میں نے جس انگلی سے اشارہ کیا تھا اور صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے شہد اور دودھ نکلتا ہے، وہ مجھے سیراب کرتا ہے اور میرے عذاب میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ بتاؤ پیارے آقا کے دیوانوں، جب دشمن اسلام کو، جب حضور کے دشمن کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی پیدائش کے خوشی منانے کے سلے میں اسے جہنم میں یہ نعمت عطا فرما دے تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، حضور کے دیوانے ہیں، ہمیں پھر کیا چاہتا ہے؟ اور میرے محترم بس ایک آخری بات سماعت کر لیں، اس کے بعد آپ اپنے اس مقدر پر قربان جائیں۔ یہ عمل وہ عمل ہے جسے صحابہ کرام نے عمل میں لایا، جسے صحابہ کرام نے منایا، اور جس پر خوشی اور سعادمانی کی تصدیق مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائی، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخر فرمایا۔ آپ سماعت فرمائیں، حدیث پاک ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضور مبارک سے باہر تشریف لا رہے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، مسجد میں دیکھتے ہیں چند صحابہ کرام کا جھوٹ ہے، صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ارشاد فرمایا، صحابہ تم بتاؤ تم کس چیز پر گفتگو کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ تم کس چیز پر خوشی منا رہے ہو، تم کس چیز پر گفتگو کر رہے تھے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمیں عطا فرما دیا ہے، یعنی آپ کی صورت میں ہمیں انعام عطا فرمایا ہے، تو ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم سچ سچ بتاؤ کیا تم یہی کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم سب یہی خوشی منا رہے تھے، آپ کے تشریف لانے کی ہم خوشی منا رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے تھے۔ میرے محترم حضور نے فرمایا کہ صحابہ کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اسی بات پر خوشی منا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صورت میں ہمیں جو انعام عطا فرمایا ہے ہم اس پر خوشی منا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی جبریل ہمارے پاس تشریف لائے تھے، اور جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لے کے نازل ہوئے ہیں کہ اپنے پیارے بندوں کو میں دیکھ کے اپنے آپ میں فخر محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو لائق و زیبا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے جو لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرما رہا ہے، اور فرشتوں میں فخر فرما کر کے ارشاد فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ، جبریل دیکھو میرے بندوں کو اپنے محمد نے عطا فرمائی تھی، دیکھو یہ آج بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔
محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ عالم ہے کہ صدیاں گزر گئی، حضور کے آمد کی خوشی صحابہ کرام مسجد نبوی میں منا رہے ہیں، اور آج کچھ اگر کے ہمیں گلی محلے میں منانے سے روک رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب محفل کا اختتام ہے، صلاۃ السلام پڑھا جائے گا، بس 2 شعر سن لیں۔ ابھی لائٹ آ رہی ایک مرتبہ اور پڑھ لے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین آسمان ہونے والے روشن، زمین آسمان ہونے والے روشن، کہ زمین آسمان ہونے والے روشن، زمین آسمان ہونے والے روشن، کہ زمین آسمان ہونے والے روشن، زمانہ سجانے حضور آ رہے ہیں، زمانہ سجانے حضور آ رہے ہیں۔ آخری شعر ہے، آپ لوگ سن لیں، یہ لوگ بھی سن لیں، اب سلام نہیں ہوگا، 2 شعر سن لے کر دیں، سلام ہوگا، آپ لوگ گفتگو کریں تو کہو یہ بھی نہ پڑھیں، سن لیں محبت سے بس۔ ہاں پڑھیں، کمیٹی کی اجازت نہ ہو تو نہ پڑھیں، کہہ سبحان اللہ۔ زمین آسمان ہونے والے روشن، زمانہ سجانے حضور آ رہے ہیں، کہ زمین آسمان ہونے والے روشن، زمانہ سجانے حضور آ رہے ہیں، کہ زمین آسمان ہونے والے روشن، زمانہ سجانے حضور آ رہے ہیں۔ اٹھو لب کے مارو، اٹھو لب کے مارو، اٹھو بے سہارا، مقدر جگانے حضور آ رہے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، اٹھو بے سہارا، مقدر جگانے حضور آ رہے ہیں۔ مچلنے لگے چاند سورج ستارے، مچلنے لگے چاند سورج ستارے، کہ مچلنے لگے چاند سورج ستارے، بدلنے کی والے ہیں ہر سو نظارے، بدلنے کی والے ہیں ہر سو نظارے، یہ قرار آنے والا ہے ٹوٹے دلوں کا، قرار آنے والا ہے ٹوٹے دلوں کا،
اجالا لٹانے حضور آ رہے ہیں، اجالا لٹانے حضور آ رہے ہیں، اجالا لٹانے حضور آ رہے ہیں۔ ہے نور نبی کی بدولت یہ دنیا، ہے نور نبی کی بدولت یہ دنیا، اگر یہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، ہے نور نبی کی بدولت یہ دنیا، اگر یہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، اسی نور سے زمانے کی رونق، اسی نور سے زمانے کی رونق، اندھیرا مٹا کے حضور آ رہے ہیں، اندھیرا اے نور مجسم یہ باقی رہے گا، نظام کا لایا ہوا ہی چلے گا، کہ اے نور مجسم یہ باقی رہے گا، نظام کا لایا ہوا چلے گا، بدل جائے گی ساری دنیا کی قسمت، بدل جائے گی ساری دنیا کی قسمت، کہ قسمت عدالت، کہ قسمت عدالت مٹانے حضور آ رہے ہیں، قسمت عدالت مٹانے حضور آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ جب اس میلاد نبی میں بیٹھے، میری ایک نصیحت والی بات کہہ دے رہا ہوں، ماننا نہ ماننا آپ کی بات ہے، کہ جب آپ کہیں بھی میلاد میں بیٹھیں تو خوش دلی کے ساتھ بیٹھے، جو کام کر رہے ہیں آپ تو اس کو کر ہی رہے گی، اگر رنجیدہ ہو کے بیٹھو گے، منہ بنا کے بیٹھو گے تب بھی بیٹھو گے، اور خوشی خوشی بیٹھو گے تب بھی بیٹھو گے، ہے کہ نہیں؟ اور کہیں بھی میلاد میں اچھا لگنے کے لیے نہ سنو، یہ سب سے مین بات ہے، اچھا لگنے کے لیے نہ سنو، جو بھی کہا جائے ساری باتیں اچھی ہوتی ہیں اللہ رسول کی، خالی آواز خراب ہوتا ہے، خالی آواز خراب ہوتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جو بھی سنے اللہ کی محبت میں سنے، اللہ کے رسول کی محبت میں سنے، اور عمل کرنے کے لیے جو بھی اچھا لگے آپ کو اس کو کم سے کم آپ میلاد میں بیٹھیں تو آپ ایک بات اگر پکڑ کے لے جائیں گے گھر، اس پہ عمل کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو شاید ذریعہ نجات بنا لے، ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، واستغفر اللہ من کل ذنب وعلیہ۔ آئیے سلام پڑھنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں شمشیر بھائی۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو تمام خشکوں تک بہروں پر شجر و حجر اس دنیا میں صلاۃ السلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے پوری محبتوں کے ساتھ ہمیں اور صلاۃ السلام کا جس کا جس پہ
जितने पाकीज़ा है उनके कदमों के धूल मरहबा मरहबा ओ हमारे रसूल नफ़्सी का होगा क़यामत में शोर जब चलेगा किसी पर नाज़ोर उनके हो रजा जिनकी हर एक अदा सुन्नते मुस्तफा जिनका मैं सब माना रजा कर दे कलमों में पढ़ो अरे बच्चा गिरो ना जलेबी पट जाए लड़के ना ना बच्चा हो जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ता'बुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला नअबुदु मा अबदtum व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु